الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین، ہم اور آپ مسلسل اللہ کی توفیق سے اسلامی کتابوں اور دینی کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کتاب کا نام کتاب التوحید۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ کتاب جس کو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، دنیا کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا احسان اللہ کے بعد ہم لوگوں پر ہے، وہ مجدد اسلام اور عالم ربانی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ آپ کو یہ بتلائیں اور سمجھائیں کہ اس دنیا میں ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادت کیے جانے کا مستحق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو، ہم اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے، اور اللہ کی عبادت میں سے کسی عبادت کو ہم غیر اللہ کے لیے نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عظیم سے عظیم تر انسان کیوں نہ ہو۔ لیکن کیا ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ ہے تو ہم اس کے لیے عبادت کیا ہے نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنی چاہیے۔ یہی مقصد دراصل امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کے لکھنے کا ہے۔ اور پہلے سبق میں ہم لوگوں نے توحید کے بارے میں جانا ہے، اور توحید کا معنی وہی ہوتا ہے جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک اللہ کی صرف عبادت کی جائے، کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے، اسی کا معنی توحید ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے بہت اہم ہے، اور آج کے سبق میں آپ یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ اگر ہم اور آپ توحید پر عمل کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، نہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معبودان باطلہ جن کی لوگ اس دنیا میں عبادت کرتے ہیں، آپ ان کی عبادت کا انکار بھی کیجیے۔ اور یہی معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی۔ پہلے تو انکار ہے نا، انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ تو پہلے انکار ہے، اور اس کے بعد اقرار ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کرتے ہیں تو صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، اس کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو رسول مانتے ہیں، لیکن کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اس نبی کو چنا تھا، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں، جتنے بھی رسول آئے، سب کے سب کیا ہے؟ انسان تھے، سب کے سب انسان تھے۔ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بھی تھے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے
وہ یہ کہ اگر ہم اور آپ توحید پر جمے رہتے ہیں، توحید پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کی تنہا اگر عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت سے بچیں، تو اس کا دنیا اور آخرت میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس چیز کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے دوسرے سبق میں بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے، اور توحید انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم اور آپ دن رات گناہ کرتے یا نہیں کرتے؟ کون ایسا آدمی جسے گناہ نہ ہوتا ہو، جانے میں انجانے میں؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر ہیڈ لائن ہی میں کہا کہ اگر ہم اور آپ توحید پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت، بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو سنو۔ کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ اگر ہم اور آپ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے، ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی، اینا لم یظلم علی نفسہ، کہ ہم میں کا کون آدمی ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ ہر آدمی سے ظلم ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، جانے میں ہو یا انجانے میں ہو، ظلم تو سب سے ہو جاتا ہے، کم ہو زیادہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو ہم اور آپ کے ایک دوسرے پر کرتے ہیں، یہاں پر اس آیت میں جو ظلم ہے اس سے مراد ایسا بڑا ظلم ہے کہ اگر آدمی بلا توبہ کے مر جائے تو آدمی جنت ہی میں نہ جائے۔ اندازہ لگائیے کون سا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے وہ ظلم مراد ہے جو ظلم قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ گناہ تو بہت ہے، اور برائیاں تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہم اپنے بھائی کا حق لے لیں، پراپرٹی دبا لیں، ناحق کیا ہے اس کے پیسے کو لے لیں، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو گالی دے دیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیں بلا وجہ کے، یہ سب بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیں اور کسی غیر کی کیا ہے عبادت کو شروع کر دیں۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، جان لیں۔ اور یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ کس کے ساتھ ظلم ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، جس اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیا ہے پیدا کیا، وجود بخشا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے قرآن کریم کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم سب کے سب صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہ آیت گزری ہے پیچھے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے گا تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اگر آپ کیا ایمان لاتے ہیں
ظلم سے بچتے ہیں اور آپ یہ سمجھ گئے کہ ظلم کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بیان کیا اسی آیت میں اخیر میں، اور کہا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اگر آپ چاہتے ہیں شانتی، کون آدمی نہیں چاہتا شانتی؟ ہر آدمی چاہتا ہے گھر میں، گھر سے باہر، زندگی میں ہمیں کیا ملے؟ سکون ملے، اطمینان ملے، راحت ملے، اور بے اطمینانی نہ ہو، بے سکونی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دنیا میں اور آخرت میں سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، پیسے سے سکون نہیں ہوتا جان لیجیے۔ بہت لوگ پیسے والے ہیں اس دنیا میں، کروڑ پتی ہیں، لیکن سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، اور نیند کی گولی کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نیند کی گولی کھاتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، ٹیبلٹ کھاتے ہیں، تب نیند آتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کتنے لوگ تو سکون کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں تاکہ ہم کو سکون آ جائے اور دنیا کی بے چینی سے کچھ پل کے لیے کیا ہمیں راحت مل جائے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں میں راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بلکہ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے، انسان اور زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی آپ کو سکون کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، چاہے آپ جس سطح پر ایمان کو تلاش کریں، گھر میں، میں نے کہا گھر سے باہر، ملک لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، صوبے لیول پر، گاؤں کی سطح پر، اگر امن چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم توحید پر عمل کرو۔ کس پر عمل کرو؟ توحید تمہاری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہاں پر تھوڑا رک کر سوچیے، آج دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان دنیا میں کیا ہے؟ پریشان ہے نا، پریشان ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے۔ کیوں؟ دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت، یاد رکھ لیجئے، دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت توحید پر قائم نہیں، اور نام مسلمانوں جیسا پیدا ہوں گے مسلمانوں کے گھرانے میں، اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی۔ دعا کس سے کرتے ہیں؟ مزار والوں سے، درگاہ والوں سے۔ اب بتائیے، جس کی حالت یہ ہوگی، جن لوگوں کی حالت یہ ہوگی، کیا ان کو سکون ملے گا؟ اطمینان ملے گا؟ صحابہ کتنے تھے؟ صحابہ کرام کتنے تھے؟ بہت معمولی تھے نا، بہت معمولی تعداد تھی ان کی۔ جب اسلام شروع ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے، لیکن سب کے سب کیا تھے؟ سب کے سب موحد تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی نبی، ولی اور بزرگ کے قبر پہ نہیں جاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دی، اور ہر جگہ کیا ہے، وہ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، بڑے بڑے ملکوں کو انہوں نے فتح کر لیا۔ روم اور ایران اس زمانے میں ویسے ہی تھا جیسے کیا ہے آج امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، جاپان ہے۔ یہ بڑے جو طاقتور ملک ہیں، اس زمانے میں روم اور ایران ایسے ہی ملک تھے، لیکن اس مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ مسلمانوں نے چاروں شانے ان کو چت کر دیا اور ان کو ہرا دیا۔ کون سی طاقت تھی؟ ظاہری طاقت تھی؟ نہیں، تعداد بھی کم، اور ہر طرح کے جو ظاہری آلات ہو سکتے ہیں وہ بھی کم، لیکن اصل طاقت ہوتی ہے ایمان کی، اور ایمان میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ وہ توحید سے آتی ہے، جان لیجیے۔ تو آج جو دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، بے چین ہیں اور ستائے مارے جا رہے ہیں، یاد رکھ لیجئے کہ اس کی وجہ یا مسلمانوں کا کم ہونا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، اور 57-58 ملک ہیں دنیا میں مسلمانوں کے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ توحید کی کمی۔ اگر آج دنیا کے سارے لوگ موحد بن جائیں، جس طرح صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تو مسلمانوں کو ویسی ہی طاقت حاصل ہوگی جیسا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھی۔ میرے بھائیوں، تو یہ آیت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو وہی لوگ کیا ہے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ کیا ہے، ہدایت کے راستے پر۔
آپ چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ مل جائے، صحیح راستہ نصیب ہو جائے، تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ توحید پر رہیں گے تبھی آپ کو سیدھا اور سچا راستہ مل سکتا ہے۔ صراط مستقیم پر اگر گامزن رہنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے توحید کو اپنائیں۔ توحید کو چھوڑ کر آپ کہیں کہ ہم کیا ہے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہم صحیح راہ۔ آج کل کیا ہے، ہر آدمی کیا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کیا ہے، اچھے راستے پہ ہیں، ہمارا راستہ ہی اچھا راستہ ہے۔ جس مسلک والے کو دیکھ لیجیے آپ، ہر مسلک والا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ کیسے آپ دیکھیے، کیسے آپ فرق کریں گے کہ کون اچھے راستے پہ ہے، کون غلط راستے پہ ہے؟ فرق کرنے کا بنیادی جو طریقہ ہے یا جو ترازو آپ کے پاس ہو سکتا ہے وہ ترازو یہی توحید کا ترازو ہے۔ ان کو سامنے رکھیے، ان کے اعمال کو سامنے رکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ توحید پر ہیں یا نہیں، ان کی زندگی میں ایک اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بدعت سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں۔ اگر شرک سے بچتے ہیں، بدعت سے بچتے ہیں، توحید پر قائم ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ وہ کیا ہے، ہدایت پر ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ خیر، اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، توحید کی فضیلت کے حوالے سے کہا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک بہت مشہور صحابی ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل اخرجاہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ لوگ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور یہی معنی لا الہ الا اللہ کا ہے، کہتے ہیں لا شریک لہ، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور کس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ، کہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے۔ کرسچن کو جانتے ہوں گے آپ لوگ، کرسچن جس کو عیسائی کہتے ہیں، میرے بھائیوں عیسائی کا کیا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے غلط ان کے عقائد ہیں، غلط عقیدے ہیں، ان میں سے ایک غلط عقیدہ یہ ہے کہ کرسچن کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹا تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا غلط عقیدہ۔ ایک اور وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، مر گئے، اور عیسائیوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، ان کی وفات ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بات کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا نہیں، بلکہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول، بھیجے ہوئے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پھر اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور وہ نبی اور رسول بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے،
یہ قیامت کی جو بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان سے زمین پر نازل ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے اوپر کیا ہے ڈالا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بلا باپ کے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، بلا ماں باپ کے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو پیدا کر سکتا ہے ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کس ماں اور کس باپ سے تھے؟ بلا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلا باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور مریم علیہ السلام کے اوپر پھونک مارا اور اس سے حمل ٹھہر گیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ ہم انسان ہیں نا، تو ہم کو سبب کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تابع سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے تابع نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، کہ اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ تھے، جس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے اوپر ڈالا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے روح تھے۔ اور اس دو گواہی ہو گئی۔ تیسری گواہی اس بات کی دے کہ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، کہ جنت کیا ہے؟ حق ہے، جنت حق ہے، جنت پیدا شدہ ہے، اور جو ابرار لوگ ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اور ایسی جنت ہوگی کہ دنیا میں آپ اس کو کسی چیز کے اوپر قیاس ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت لے آئیے، لیکن جنت کے سامنے اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا جنت سے متعلق، کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی جگہ ہوگی، جنت ایسی جگہ ہوگی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا ایسی نعمتوں کے بارے میں، دل میں بھی کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ ایسی نعمت والی جگہ ہو سکتی ہے۔ تو جنت ایسی جگہ ہے، جنت باغ و بہار والی جگہ ہے، آرام سکون اطمینان والی جگہ ہے۔ جو بھی چاہیں گے، انسان جو جنتی ہوگا، جو بھی چاہے گا، خواہش ہوگی اور وہ چیز اس کے سامنے کیا ہے؟ حاضر ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو جنت کا تعلق کیا ہے؟ غیبیات سے، وہ چیز ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا، ہم نے آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن جنت پر بھی کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، جنت پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح کہا چوتھی چیز کہ وَالنَّارَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، کہ ایک مسلمان جہنم پر بھی کیا ہے؟ ایمان رکھتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نیک بختوں کے لیے نہیں، بدبختوں کے لیے، ظالموں کے لیے، اور جنت کا ہونا ضروری تھا۔ اب ویسے عقل سوچئے گا، غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ جنت اور جہنم کا ہونا یہ عین انصاف ہے، عین عدل ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی آدمی بڑا کیا ہے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اچھا ہو، لیکن اس کو سکون نہ ملے، اطمینان نہ ملے، غریب ہو، نادار ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جہاں اس کو اس کے کیے ہوئے کا بہتر بدلہ مل سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت بنا دی، اور یہ اس میں بھی انصاف نظر آتا ہے کہ جہنم بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مجرم ہو، دنیا میں بدماش ہو، اور وہ کسی سے کنٹرول میں نہ آتا ہو، تو اس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، سب ہو، اور کوئی سزا دینے پر قادر نہ ہو، تو ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ ایسے مجرموں کو ان کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا کیا ہے؟ مل سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی، جہاں اللہ تعالیٰ کیا برے لوگوں کو
داخل کرے گا، رکھے گا۔ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت، رسالت اور ان کے کلمہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جنت کی گواہی دیتے ہیں، جہنم کی گواہی دیتے ہیں کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اب ایسے لوگوں کو کیا انعام ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے کہا، اللہ کے نبی نے ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں۔ جنت میں ایسے لوگ جائیں گے چاہے ان کا عمل جو بھی رہا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ موحد ہیں، توحید پر ہیں، تو آپ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو داخل کرے گا۔ اگر گناہ بھی ہوئے ہوں گے آپ سے، گناہ تو ہوتا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آدمی توحید کو چھوڑ دے، توحید پر نہ رہے، توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لے، تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر مشرک بلا توبہ کیے ہوئے مر گئے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے کہا، وہ حدیث آگے آنے والی ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو بلاتا تھا، کسی غیر کی عبادت کرتا تھا، چاہے عبادت کی شکل جو بھی ہو، اللہ کے نبی نے کہا دخل النار، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور جہنم کوئی اچھی جگہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچائے، جہنم کی سختیوں سے بچائے اللہ تعالیٰ نے۔ جہنم کا اندازہ لگائیے، جہنم کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنی کیا ہے پریشان کن معاملہ ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے کم عذاب، سب سے ہلکا عذاب، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اگر دیا جائے گا تو ابو طالب کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، اللہ کے نبی کو مشرک ہونے کے باوجود، شرک ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے تھے، مسلمانوں کا سپورٹ کرتے تھے، اسلام کا سپورٹ کرتے تھے، وہی ہیں جن کے پاس اللہ کے نبی نے آخر وقت میں گئے، جب ابو طالب کے وفات کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، مسلمان ہو جائیے، ہم آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہیں گے کہ اللہ جنت میں داخل کر دے، ہم آپ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے فریاد کریں گے اور گزارش کریں گے۔ وہی ابو طالب ہیں میرے بھائیوں، ابو طالب کو جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، کیا ہلکا عذاب ہوگا بھائی؟ کیا ہلکا عذاب ہوگا؟ کہا حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتی ان کو پہنائی جائے گی، جوتی ہوگی اور جہنم کی آگ سے بنی ہوئی جوتی ہوگی، جس کی وجہ سے پاؤں میں پہنائی جائے گی وہ جوتی، اور اس کی وجہ سے پورا دماغ کھولے گا، پورا دماغ، اور وہ دنیا کی آگ نہیں ہوگی، آخرت کی آگ ہوگی۔ اندازہ لگائیے وہ مشرک لوگ جو شرک پر ہیں، جو قبر کے پجاری ہیں، اب اندازہ لگائیے ان لوگ کا انجام کیا ہوگا۔ ہم لوگوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جتنا بھی شکر گزار ہو ہم اللہ تعالیٰ کے کم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے۔ اس گاؤں میں ہیں ہم، علماء ہمیں کیا ہے شرک سے ڈراتے ہیں، بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہم جہنم میں جانے سے کیا ہے بچے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم بچے ہوئے ہیں تو اور لوگوں کو بھی کیا ہے بچانے کی کوشش کیا ہے ہمیں میرے بھائیوں کرنی چاہیے۔ خیر یہ کیا ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث تھی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر جو حدیث کی سب سے اونچی کتاب، حدیث کی یاد رکھیے سب سے اونچی اور اعلیٰ کتاب، اور قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر اس دنیا کے اندر ہے تو کون سی کتاب ہے معلوم ہے؟ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الصحیح ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ اور اس کتاب کے بعد دوسری جو کتاب ہے اس کو ہم لوگ صحیح مسلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اور دونوں کیا ہے یہ دونوں کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں۔ اگلی جو حدیث بیان کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ وہ اتبان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ بھی کیا ہے بخاری اور مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ چھوٹی سی حدیث ہے، بہت بامعنی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ان لوگوں پر حرام کر دیا ہے۔ جہنم کو حرام قرار دیا جا رہا ہے کن لوگوں پر؟ خوش نصیب لوگ ہوں گے نا، اللہ والے لوگ ہوں گے نا، جن کے اوپر جہنم ہی حرام۔ ہم لوگ بننا چاہیں گے کہ نہیں بننا چاہیں گے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے، ہم لوگ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم ہی کو حرام کر دیا؟ جہنم میں نہیں جائیں گے یہ لوگ۔ کون لوگ ہیں بھائی؟ کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ان لوگوں پر حرام کیا ہے من قال لا الہ الا اللہ، جو کیا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اور لا الہ الا کا معنی میں نے بتایا کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کی۔ یاد رکھیے آج لوگ بہت کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ان کو کلمہ بھی نہیں معلوم ہے، معنی مطلب تو دور کی بات، کلمہ بھی ان کو یاد نہیں ہوتا ہے، معنی تو سمجھتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ معنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو بھی غلط معنی سمجھتے ہیں۔ صحیح معنی لا الہ الا کا یاد رکھیے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ صرف زبان کے سے کہنے سے نہیں ہوگا، صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ اگر آپ لا الہ الا کہہ رہے ہیں کچھ چیزوں سے بچیے بھی۔ اب لا الہ الا بھی کہے اور کیا ہے درگاہوں پر چلا جائے، لا الہ الا کہے مزار پر بھی چلا جائے، لا الہ الا کہے بابا سے بھی بیٹا مانگنا شروع کر دے، لا الہ الا کہے بیمار ہو تو کسی کیا ہے پیر کے پاس چلا جائے اور کہے وہ یہ سمجھے کہ پیر ہی کیا ہے ہمیں ٹھیک کر سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، جیسا کہ آج ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو قبر میں ہیں ان کو کیا ہے نفع اور نقصان کا کیا ہے مالک سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو خود اپنا فائدہ نہیں کر سکتے دوسروں کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صرف لا الہ الا نہیں بلکہ لا الہ الا کہیے یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور لا الہ کیوں کہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور لا الہ کہنے کے ساتھ ساتھ لا الہ الا کے جو منافی امور خلاف جو اعمال ہیں ان خلاف اعمال سے اپنے آپ کو بچائیے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے، سنیے کتنی شاندار حدیث ہے۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، دوست ہیں۔ صحابی کا معنی میں نے پہلے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو صحابی کہا جاتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں اور ایمانی کی حالت میں مرا ہو، یعنی کہ ایمانی کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہو اور ایمانی کی حالت میں وہ آدمی کیا ہے مرا بھی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کا ایک دم آنکھ سے دیکھنا ہی ضروری ہے۔ بہت سارے صحابہ کیا تھے نابینا تھے نا، عبداللہ ابن مکتوم بہت مشہور صحابی ہیں، نابینا تھے، آنکھ سے تو نہیں نہ دیکھا، یا نابینا بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں، نابینا نہیں دیکھتے ہیں، تو اگرچہ کیا ہے دیکھنا آنکھ سے کیا دیکھنا نصیب ہوا لیکن ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں رہیں اور ایمانی کی حالت میں موت ہوئی ہو تو ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں میں سے کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قال موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی کن کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جیسے ابھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اسی طرح اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی کس نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ سنیے کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا رب علمنی شیئا
اذکرک وادعوک بہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا رب، اے ہمارے رب، علمنی شیئن، کہ تو مجھے کچھ ایسی چیز سکھلا دے، بتلا دے، اذکرک وادعوک بہ، جس چیز کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں اور تم سے دعا کروں۔ یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ کہا کہ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، تم جس چیز کے بارے میں یا کسی چیز کے سکھلانے کے بارے میں کہتے ہو تو تم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ تیرے سارے بندے تو یہی کہتے ہیں، کچھ اور مجھے سکھا۔ تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ سنیے، اے موسیٰ سنیے، لو ان السماوات السبع وآمرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ بڑی عظیم بات کہی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ آپ سنیے، اگر ساتوں آسمانیں اور کیا ہے وآمرهن، اور ان ساتوں آسمانوں میں رہنے والی چیزیں، صرف 7 آسمان نہیں، ساتوں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کیا ہے؟ بندے ہیں، باشندے ہیں۔ چلے جائیے نا خلا میں چلے جائیے، آبادیاں ہیں، ہر آسمان پہ کیا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانیں اور اس کے باشندے سوائے میرے، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہاں ہے؟ آسمان پر، عرش پر۔ اللہ تعالیٰ بھی کہاں ہے؟ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ سوائے میرے والارضین السبع فی کفۃ، ساتوں آسمانیں سوا اور اس کی تمام چیزیں سوائے میرے، اور ساتوں آسمانیں، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانیں اور اس کے بعد ساتوں زمینیں۔ ہر زمین کے نیچے کیا مخلوقات اللہ تعالیٰ کی؟ ہر زمین کے نیچے ہیں کتنی مچھلیاں اور کتنے درندے، چرند پرند، کتنے ساری چیزیں ہیں زمین کے نیچے۔ کہا کہ وہ ساری چیزیں، اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آسمان کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ زمین کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ کہا کہ والارضین السبع فی کفۃ، کی ساری چیزیں اگر ایک پلڑے میں رکھی جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو کیا ہے؟ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ لا الہ الا اللہ کو معمولی نہ سمجھیے، لا الہ الا اللہ کو معمولی سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے، اور اس لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ پر عمل کیجیے گا، اس کے تقاضے کو پورا کیجیے گا، تو زمین و آسمان اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزوں سے زیادہ وزنی کون سی چیز ہو جائے گی؟ لا الہ الا اللہ ہوگی، لا الہ الا اللہ ہوگی۔ اس لیے جہاں رہیے، گھر میں رہیے، گھر سے باہر رہیے، بازار میں رہیے، اپنی زبان کو تر رکھیے، گالیوں سے نہیں، غیبت سے نہیں، چغلی سے نہیں، کسی کی شکوہ شکایت سے نہیں، تر رکھیے ہمیشہ۔ افضل الذکر، اذکار میں سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ بیان کون کر رہا ہے اس چیز کو؟ اللہ کے نبی۔ کہ یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جو صادق المصدوق ہیں، سچ بولنے والے، جن کی سچائی کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے کی ہے، تو ان چیزوں پہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالت بہن لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین والا پلڑا جھک جائے گا یا اٹھ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ والا کیا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور یہ حدیث ابن حبان کی ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا، اور یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح آخری حدیث، آج کے درس کی
آخری حدیث، اور اگلے انشاءاللہ ہفتے ہم لوگ کیا ہے توحید کے ان فضائل کو جانیں گے انشاءاللہ، شاندار جو فضائل ہیں جن کو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور میں نے وہ 12 کیا ہے فضائل ہیں کہ اگر آپ توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں تو آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ سب فائدے بھی ہیں، یہ سب حدیثیں صرف آج ہم نے پڑھی ہیں، لیکن کیا ہے الگ سے اختصار کے ساتھ توحید پر عمل کرنے کے جو فائدے ہیں دنیاوی اور اخروی اعتبار سے انشاءاللہ آئندہ بدھ کو کیا ہے ہم پیش کریں گے۔ لیکن آج کا درس ختم کرنے سے پہلے یہ حدیث سنیے، جس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں نے آپ لوگ کو بتایا ایک بہت بڑے محدث کون ہے، امام بخاری، اسی طرح دوسرا نام بھی بتایا آج کے درس میں نے، بہت بڑے محدث ہیں کون ہے، امام مسلم، امام، یہ سب بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے حدیثوں کو لکھا، حدیثوں کو جمع کیا، ہم تک اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پوری امانت، دیانت، صداقت کے ساتھ کیا ہے پہنچائے۔ اسی طرح بڑے علماء میں سے، محدثین میں سے ایک نام امام ترمذی کا ہے، امام ترمذی کا ہے، اور ان کی بہت مشہور کتاب علماء پڑھتے ہیں، مدارس جامعات میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جامع ترمذی، کیا کہتے ہیں اس کتاب کو، جامع ترمذی، یا کہ سنن ترمذی کیا ہے اس کتاب کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے جامع ترمذی کی، اس حدیث کو روایت کرنے والے یعنی بیان کرنے والے صحابی صحابی انس بن مالک ہے، کئی صحابی کا نام آیا نا، اسی طرح اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام کیا ہے، انس ہے، کیا نام ہے، انس، ان کے باپ کا نام کیا ہے، مالک، یہ سب نام بھی یاد رکھیے، اپنے بچوں کا نام رکھیے، انس نام رکھیے، مالک نام رکھیے، یہ سب بڑے بڑے علماء تھے، اللہ کے نیک لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، پتہ نہیں کیا کیا سب نام رکھ لیتے ہیں۔ ناموں کو جانیے گا تو اپنے بچوں کا بھی تو نام رکھیے گا، لوگ کو رکھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیت ہے، جانتے ہیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہ صحابی ہیں، غور سے سنیے، اکیلے وہ صحابی ہیں، ان کو یہ امتیاز حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی 10 سالوں تک خدمت کی۔ کتنے سالوں تک؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پیدا ہوئے اس کے بعد ان کی والدہ نے لے جا کر اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ بتائیے جو اللہ کے نبی کے زیر تربیت رہا ہو وہ انسان کتنا بڑا انسان ہوگا، کتنا بڑا، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ تو یہ انس بن مالک ہے، ایک کہتے ہیں انس بن مالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اتنے زمانے تک رہا، اتنے 10 سالوں تک ایک خادم کی حیثیت سے رہے، لیکن کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق کون بیان کر رہا ہے؟ وہ انسان بیان کر رہا ہے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ 10 سال گھر میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں کیا اللہ کے نبی کو دیکھا۔ میرے بھائیو، تو یہ صحابی انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا، کیا سنا بھائی؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ بہت ساری حدیثوں کو اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ سے روایت کیا اللہ تعالیٰ سے، اور حدیث کی اصطلاح میں علماء جانتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس حدیث کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کریں، اللہ تعالیٰ کی بات کو کیا ہے بیان کریں، الفاظ اللہ کے نبی کے، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کی یہ حدیث ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبن آدم، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو۔ ہم لوگ کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ یا بندر کے؟ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو پیدا ہوا وہ آدم علیہ السلام سے نہیں پیدا ہوا ہے، کس سے پیدا ہوا ہے؟ انسان پہلے بندر تھا، کوئی تھا کیا؟ بندر تھا، یہ نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، تھنکنگ ہے، سائنسدان لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سائنسدان؟ کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے سیدھا ہوتے ایسے سیدھا ہو گیا۔ جب انسان کیا ہے بندر تھا، ایسے بن گیا، ابھی بھی تو بندر ہے، وہ کیوں نہیں سیدھا ہوا، وہ کیوں نہیں انسان ہو گیا؟ سارے بندر اگر انسان ہو گئے تو پھر ابھی بندر آیا کہاں سے؟ میرے بھائی غلط نظر ہے یہ نظریہ، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو علم ہو، اور یہ بیٹھے ہیں ہم لوگ کیا کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں،
اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، صحیح عقیدہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، تاکہ صحیح عقیدے کو جانیں، صحیح نظریات کو جانیں، اور جو برے عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں، ان کو بھی جانیں اور ان سے بچیں، غلط نظریات کو جانیں اور ان سے کیا ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو نظریہ تھا بندر والا، کس کا نظریہ تھا؟ کس کا تھا؟ ڈاروین۔ کیا ہے؟ ڈاروین اس کا نام تھا، جس نے یہ نظریہ پیش کیا، دنیا کو یہ سوچ دی، اور یہ کیا ہے، وہ اپنی کیا ہے تحقیق، بندر والی تحقیق پیش کیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ڈاروین۔ اس کی کتاب لکھی ہوئی ہے، پڑھیے اس کو۔ خیر میرے بھائیوں، کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے سنو، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا۔ اللہ تعالیٰ بہت اہم بات بتا رہا ہے ہمیں اور آپ کو، کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تم لوگ ہمارے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ، اگر تم لوگ ہمارے پاس، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تم لوگ ہمارے پاس اس حال میں آؤ کہ تمہارے پاس زمین کے برابر کیا ہے؟ گناہ ہو، غلطی ہو تم سے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم زمین کے برابر کیا ہے گناہ لے کر آؤ، ثم لقیتنی، اور پھر کیا ہے تم مجھ سے ملاقات کرو، لیکن ملاقات کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے لا تشرک بی شیئا، تم نے گناہ تو کیے ہوں لیکن شرک والا گناہ نہ کیا، شرک والا، درگاہ اور مزار والا، قبر والا گناہ نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندوں سے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو زمین کے برابر کیا، زمین بھر میں تمہیں کیا ہے اپنی مغفرت کیا ہے عطا کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے زمین بھر کیا ہے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس دنیا میں زندہ رہے ہوں۔ تو کیسے زندہ رہے ہوں؟ اللہ کے توحید پر زندہ رہے ہوں، ہم نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی ہو، غیر اللہ کی عبادت سے اگر ہم بچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک اور مشرک کو کبھی کیا ہے معاف نہیں کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تو توحید وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس اعتبار سے ہم گاؤں کے لوگ بھی، ہم اس بستی والے بھی، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے گاؤں میں پیدا ہوئے، ایسے لوگوں کے بیچ میں پیدا ہوئے جنہوں نے ہمیں توحید سکھلایا، توحید بتلایا، سنت بتلائی، شرک سے ہمیں متنبہ کیا، بدعت سے ہمیں متنبہ کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس توحید پر ہم خود بھی عمل کریں اور اس توحید کو آگے بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، توحید کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ بتائیں کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی یہ توحید کے اوپر منحصر ہے۔ دنیا میں ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب توحید پر ہم زندہ رہیں، توحید پر ہم قائم رہیں۔ اور آخری نقطہ میں بتا دوں، دن رات آپ نماز پڑھتے رہیے، دن رات نماز پڑھتے رہیے، اور مہینوں روزہ رکھتے رہیے، سالوں بھر روزہ رکھیے، لیکن آپ مشرک ہیں، آپ کی زندگی کے اندر شرک ہے، آپ کے ان نمازوں اور ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اللہ کے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ جب اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود، اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید کو جاننے، سمجھنے، پہچاننے اور اس پر تا حیات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنا بنا کر رکھے اور اپنے لیے سر جھکانے اور رکوع اور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معمون و محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔